دیکھیے، جیسا نریندر شرما جی نے کہا کہ اس وقت نہ صرف کانگریس پارٹی بلکہ سارا ملک وارننگ میں ہے. وہ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں سر؟ لائٹ چل رہا ہے سر، آپ بیچ میں انٹری مار رہے ہو. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں آف ایمرجنٹ نیچر جس کی وجہ سے ہمیں آپ سے درخواست کرنی پڑی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جموں میں کٹرا میں ایک ایشو روز بروز گرمی پکڑتا جا رہا ہے، وہ ہے گنڈولا کا ایشو. اور اس میں روز بروز بجائے یہ کہ ایڈمنسٹریشن کوئی انٹرویننگ رول ادا کرے اور اس مسئلے کو طول نہ پکڑنے دے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہی اس میں اپنے ایٹیچیوڈ، اپنے بیہیویئر سے طول دے رہی. آج اخباروں میں ہم نے پڑھا کہ گورنر صاحب نے کہا ہے، ایل جی صاحب نے کہا ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں گے کہ 27 نومبر کو ایسا ہی ایشو جس وقت وہاں اٹھا، پولیس کی طرف سے زیادتی ہوئی، پولیس کی طرف سے وہاں پہ جو ایجیٹیٹرز تھے، پروٹیسٹرز تھے، ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا. تو ہماری یہ ساری جو سامنے قیادت بیٹھی ہے، یہ لوگ ڈویژنل کمشنر کے پاس گئے، ان سے انٹرونشن لیا، تب کہیں جا کے پولیس نے ان ایجیٹیٹرز کو چھوڑا، رہا کیا. اور اس کے بعد میں ہم سے بات کر کے یہ لوگ جب وہاں گئے، راستے میں پھر سے ان کو روک دیا. باوجود اس کے کہ انٹرونشن ڈویژنل کمشنر کی لیول کا تھا، لیکن روکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا اس وقت. پھر سے گورنر ڈویژنل کمشنر کو انٹروین کرنا پڑا. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ جو وہاں پہ بن رہا ہے، یہ انارکی ہے جیسے پورے جموں کشمیر میں اس وقت. اب لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. ہر وہ شخص پروٹیسٹ کر سکتا ہے جس کو یہ لگے کہ اس کی پیٹ پہ لات پڑ رہی. تو آپ نے ویسے بندوق کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. آج گورنر صاحب اتنی دیر کے بعد بولتے ہیں ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں بات کریں گے. کن سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں وہ بات کریں گے؟ ان سارے سٹیک ہولڈرز کو تو انہوں نے جیل میں بند کر کے رکھا ہوا، آدھے ریاسی جیل میں، آدھے ادھمپور جیل میں، اور ایسے ان ہیومن طریقے سے ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، ان ہائیجینک کنڈیشن میں وہاں پہ رکھا ہوا ہے. ایک ایک سیل جو کہ 20 لوگوں کے واسطے مقرر کی گئی ہے، اس میں 80 لوگوں کو ان کو رکھا ہوا ہے، اور کرمنلز کے ساتھ میں رکھا ہوا. کیا وہ لوگ کرمنلز ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی بات کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اچھالے؟ ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں، لیکن جائز بنتا ہے کہ اگر ایک سائڈ سے ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس سے آپ ٹورزم کو بوسٹ دے رہے ہیں، کم سے کم جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ تو آپ بات کیجیے. آپ یونیلیٹرلی ایک پروجیکٹ کو پرسیو کر رہے ہیں. کیوں پرسیو کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کس کا انٹرسٹ ہے؟ We don't want to get into that at this moment. لیکن جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ ایک انارکیل ایٹیچیوڈ وہاں پہ لے کے، ہیجیمونیل ایٹیچیوڈ لے کے، وہاں کے لوگوں کو آپ، وہاں کے ایجیٹیٹرز کو آپ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کرمنلز ہیں. اس لیے ہم پھر سے ریٹریٹ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کا سٹینڈ کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے
जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं, उनको पहले रिहा किया जाए, तभी आप स्टेक होल्डर्स के साथ में जायज तरीके से बात करेंगे। आप अपने नॉमिनेटेड लोग, उनमें से आप किसी को निकाल के कहेंगे कि ये स्टेक होल्डर्स है? नो। जो लोग गिरफ्तार हैं, चाहे वो घोड़े वालों की तरफ से हैं, चाहे दुकानदारों की तरफ से हैं, चाहे बारीदार वालों की तरफ से, चाहे वो पोर्टर्स की तरफ से हैं, पिट्ठू वालों की तरफ से, उन सबको आप पहले रहा कीजिए और फिर उनसे बात कीजिए। अदरवाइज ये आपके कहने और करने में जो फर्क है, ये अब सब देख रहे हैं कि एक साइड से आपने स्टेटमेंट इशू कर दिया कि हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे और दूसरी साइड से आप उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। आप, हमारी ये टीम बार बार वहां जाने की अटेम्प्ट की, समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों से बात करने के वास्ते सिर्फ कांग्रेस पार्टी को क्यों आप रोक रहे हैं? बाकी तो सारी पार्टियां वहां गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां गई, आपको कोई दिक्कत नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां गए, बाकी टीम उनकी वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कांग्रेस के जिस लीडर्स जाते हैं, आपको रुकावट होती है, शायद इस वास्ते कि कांग्रेस उन लोगों के साथ रिलेट कर रही है या वो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही बनता है कि आप उन लोगों के साथ बातचीत करें, ऑल द स्टेक होल्डर्स। हम ये नहीं कहते कि आप उसमें पिक एंड चूज कीजिए, डेवलपमेंट के भी हम खिलाफ नहीं हैं। और उसके बाद में जो भी कोई कंसेंसस बनता है, व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी आर डिमांडिंग इज टू डेवलप ए कंसेंसस। इट शुड नॉट बी सीन that it is being thrust upon them. It should not be seen that it is being pushed unilaterally to fulfill